جن کو گرمیوں میں بند کیا گیا ہے. ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم جتنے بھی ٹرن اراؤنڈ، یہ جتنے بھی مینٹیننس کے کام ہیں، یہ سردیوں میں کریں یا بہار کے موسم میں کریں جب ملک میں شدید گرمی نہیں ہوتی. تو میں نے آپ کو گن کے بتا دیا 4,500 ایندھن کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے، 4,200 مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے، پنکھے ٹوٹ گئے، بیلٹ ٹوٹ گئی، بوائلر خراب ہو گیا، 2,000 مینٹیننس کو صحیح اسکیجول نہ کرنے کی وجہ سے. تو وہ جو 11-12 ہزار اضافی بجلی ہم نے لگائی تھی 4 سال کی انتھک محنت سے، یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تقریباً 11,000 میگا واٹ رکھ دیے ہیں جو گرڈ میں سے نکل چکے ہیں. 36,000 میگا واٹ ہماری کل کیپیسٹی ہے. جو ہمارے پاس ڈی ریٹڈ کیپیسٹی، اویلیبل کیپیسٹی ہوتی ہے وہ تقریباً 29,700 میگا واٹس ہے، اور اس میں سے 11,000 میگا واٹ پچھلی حکومت کی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے جا چکے ہیں. اس کی وجہ سے رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں کے اوپر اس وقت اندوہناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے سامنے یہ ہے مقدمہ کہ جب LNG خریدنی تھی تو LNG نہیں خریدی، جب فرنس آئل خریدنا تھا تو فرنس آئل نہیں خریدا، جب ڈیزل خریدنا تھا تو ڈیزل نہیں خریدا، $4 کی LNG مل رہی تھی وہ نہیں خریدی. آج $26 اور $29 کی LNG جو ہے مارکیٹ میں مل رہی ہے. تو یہ ہے جس کو میں اندرونی سازش کہتا ہوں. میں یہ نہیں الزام لگا رہا کہ یہ جان کے کسی نے کیا، مگر یہ حکومت، پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور نکمے پن کی وجہ سے ہوا ہے. 60 سال سے یہ محکمے تیل خریدنے کے اور گیس خریدنے سے کہ ہر سال گیس خریدتے رہیں، ہر سال تیل خریدتے رہیں. یہ کیا ہوا کہ پچھلے 3 سال کے اندر ہر سال یہی آپ کو سننے میں ملا کہ او ہو وہ شپ خریدنی تھی وہ شپ نہیں خریدی، او ہو وہ $6 کی تھی وہ نہیں خریدی، اب $30 کی ہو گئی. اب اس وجہ سے نہیں، پہلے اس وجہ سے نہیں خریدی کہ ہم نے نہیں خریدی، اور اب اس وجہ سے نہیں خرید رہے کہ $32 کی ہو گئی. لوگ چاہے مر جائیں. تو یہ ہے وہ قیمت جو لوگ ادا کر رہے ہیں پچھلی حکومت کی نااہلی کی. ہم جب گئے تھے تو ملک میں گردشی قرضہ تقریباً 1,100 ارب کا تھا. آج وہ گردشی قرضہ جو ہے وہ 2,400 ارب کا ہو چکا ہے. عوام پہ کیا بوجھ پڑ رہا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب روپے کی قیمت $1 گرتی ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو 4 ارب روپے کا بوجھ پڑتا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد کے اندر لوگوں کے اوپر. یعنی لوگوں کے اوپر جو ان کو $1 کی ڈی ویلیویشن کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے وہ 4 ارب روپے ہے. اس حکومت نے 70 سے 80 روپے کی ڈی ویلیویشن کی ہے. آپ ذرا گن لیں، 60 گن لیں، 70 گن لیں، تو تقریباً 200 سے 300 ارب روپے کا بوجھ ڈالا ہے صرف روپے کو ڈی ویلیویٹ کر کے عوام کے اوپر اس پچھلی حکومت نے. یہ صرف روپے کی قدر جو گری ہے اس کا 300 ارب کا بوجھ ہے جو آپ صرف بجلی کی مد کے اندر اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے لاسز ہیں، 100 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے لاسز کی شکل میں، اور 200 ارب کا بوجھ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے ریسیویبلز، یعنی جو پیسے ہم نے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. بجلی کا محکمہ جب پیسے نہ کلیکٹ کرے تو وہ گردشی قرضے کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. 300 ارب تقریباً ڈی ویلیویشن کا بوجھ ہے جو جا رہا ہے گردشی قرضے میں. 100 ارب کا بوجھ جو ہے وہ لاسز کی شکل میں جا رہا ہے، اور 200 ارب کا بوجھ جو ہے وہ ریسیویبلز کی شکل میں جا رہا ہے. تو سالانہ 600 ارب کا بوجھ ہے جو ٹیکس پیئر کے اوپر پڑ رہا ہے، جو الٹیمیٹلی آپ جو بل دیتے ہیں اس کے اندر وہ بوجھ آپ کے سامنے آتا ہے. تو یہ ہیں وہ مصیبتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بجلی ایک طرف سے تو ناپید ہو گئی، دوسری طرف سے بجلی کی قیمت بڑھ گئی. تو اب میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بجلی کی قیمت کیوں بڑھی ہے. بجلی کی جو جنریشن کاسٹ ہے، یعنی بجلی کی پیداواری لاگت جو ہے، وہ 2018 میں $9.60 تھی. دوبارہ بتا دوں کیونکہ یہ بار بار ہم پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ ہم نے بجلی کے مہنگے کارخانے لگائے ہیں. یہ تمام کارخانے وجود میں آ چکے تھے اور 2018 میں بجلی پیدا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے 2018 میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. تو 2018 میں بجلی کی جو پیداواری طاقت تھی، وہ پیداواری قیمت تھی، جو لاگت تھی، وہ $9.60 تھی. آج وہ قیمت $16.20 ہو گئی ہے. ذرا کارکردگی اس حکومت کی دیکھیں
کہ ہم نے وہی کارخانے جب ہم چلا رہے تھے تو بجلی پیدا ہو رہی تھی 9 روپے 60 پیسے میں. آج وہی کارخانے جب پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے تو بجلی کی پیداواری لاگت, یہ وہ پیسے نہیں جو عوام کو دینے پڑتے ہیں, یہ وہ ہیں جو فیکٹری کے اندر سے جب بجلی بنتی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ 16 روپے 20 پیسے ہو چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ جو ایندھن کی قیمت تھی ہمارے دور میں 4 روپے پر یونٹ ایندھن کی قیمت تھی, یہ جو آپ تیل یا گیس خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے بجلی بناتے ہیں, 4 روپے قیمت تھی جو بڑھ کے 6 روپے ہو چکی ہے, یعنی 150% ہو چکی ہے اس وقت قیمت 2018 کے مقابلے میں. صرف ایندھن کی قیمت جو آپ کے بل میں آتی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد کے اندر, تو جب بھی آپ اپنا بل دیکھیں اور اس کے اندر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ جو 4 روپے کا ایندھن ہوتا تھا وہ اب 6 روپے کا ایندھن ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. جب آپ $4 کی LNG نہیں خریدیں گے اور $27 کی خریدیں گے, جب آپ وقت سے فرنس آئل نہیں خریدیں گے اور ڈیزل کے کارخانے چلائیں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا. یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی. اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اوپر جو ٹیرف وہ قیمت ہے جو عوام ادا کرتے ہیں. تو 2018 کے اندر پر یونٹ کاسٹ جو عوام ادا کر رہے تھے وہ 13 روپے سے کم تھی ایک یونٹ کی. آج وہی قیمت جو ہے وہ تقریباً 17 روپے ایک یونٹ کی ہو گئی ہے جو عوام پہ پڑ رہی ہے. اور ابھی میں نے وہ نمبرز چیک کیے ہیں تو وہ قیمت اگلے 1 مہینے کے اندر جو کارکردگی ہو چکی ہے وہ 20 روپے یونٹ تک چلی جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے, ابھی تو آپ ہوا کے اندر یہ تمام باتیں سن رہے ہیں, بیرونی سازش ہو گئی, چاہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کچھ بھی کہے, چاہے وہ ایمبیسڈر جس نے اپنے ہاتھ سے وہ لکھا ہے سائفر یا خط وہ کچھ بھی کہے, وہ ایک ہی بات ایک ہی رٹ کر رہے ہیں, بیرونی سازش. یہ جو اندرونی سازش ہے اور یہ جو اندرونی سازش ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اوپر غربت کا بوجھ تو ان سازشوں کی وجہ سے پڑ رہا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. اس کے صد بات کے لیے وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور پچھلے 4-5 دن کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت تقریباً 5 فرنس آئل کے کارگو جو ہیں وہ پلان کر دیے گئے ہیں تاکہ جو بجلی میں کمی ہو رہی ہے اس وقت ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو. ہماری لوکل جو پیداوار ہے تقریباً 1.5 لاکھ ٹن کی فرنس آئل کی ہے یا 180,000 ٹن اس کے درمیان میں ہے کوئی. اس وقت اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم لوکلی کتنی فرنس آئل خرید سکتے ہیں اپنی ریفائنریز سے, اور باقی جو ہے وہ ان کارگوز کے ذریعے امپورٹ کی جائے گی. اور وہ گیس جو یہ کئی سالوں میں نہیں خرید سکے, یہ پچھلے 4 دن کے اندر 5 دن کے اندر LNG کے 3 کارگو جو ہیں وہ خرید لیے گئے ہیں, فیصلہ کیا گیا, پلان کر لیے گئے ہیں مئی کے لیے, جن کی جو انشاءاللہ مئی کے پہلے ہفتے کے بعد سے ہمیں وہ گیس ملنی شروع ہو جائے گی. اور ایک کارگو یعنی ایک شپ جو ہے وہ جون کے لیے اس کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو گیس بھی جو نہیں خریدی جا رہی تھی, مشکل پڑ رہی تھی, وہ خرید لی گئی ہے. LNG بھی جو نہیں خریدی جا رہی تھی اس کو خریدنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے. تو انشاءاللہ عوام کی سہولت کے لیے ہم دن رات کام کریں گے اور آپ کے سامنے جو جیسے جیسے کام ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے لاتے چلے جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بجلی, یہ جو LNG ہم نے خریدی ہے $4 کی خریدی جا سکتی تھی, یہ $6 کی خریدی جا سکتی تھی, یہ $17 کی خریدی جا سکتی تھی, $32 تک اس کی قیمت گئی. اور اب بھی جو کارگوز آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے پچھلی حکومت نے پلان ہی نہیں کیا ہوا تھا, یعنی ٹینڈر ہی نہیں کیے ہوئے تھے, اس وجہ سے ان کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $24 سے $26 یا $27 کے درمیان میں کہیں ہمیں ملے گی. مگر جو بھی قیمت ہوگی اس وقت عوام کو سہولت فراہم کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. آپ لوگوں نے خدمت کے لیے معمور کیا ہے وزیر اعظم کو, وہ خادم پاکستان ہے, اس وجہ سے یہ مقدمہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو بتائیے گا سر کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ ایک اندرونی سازش ہوئی ہے, تو یہ بتائیں جیسے آپ نے اب بجلی کی فی یونٹ بتائی ہے
تو مجموعی طور پر عوام کو فی یونٹ پر کتنا بل دینا پڑے گا اس نااہلی یا اس اندرونی سازش کی وجہ سے؟ جی دیکھیں یہ نااہلی ہے، اندرونی سازش تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پھنسنا ہی نہیں اس طرح کی حکومت میں آگے. میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں، آپ کے بڑے اچھے سوال ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 13 روپے جو پر یونٹ جو ٹیرف تھا، یعنی وہ قیمت جو لوگ ادا کرتے تھے وہ 17 روپے ہو چکی ہوئی ہے، اور پچھلی جو نیپرا نے جو پلان کیا ہوا ہے، جو ہمارے سامنے کاغذ آئے ہیں، اس کے ذریعے اب جو قیمت اس وقت جانی ہے آگے وہ تقریباً 20 روپے کے قریب ہے. تو یہ بوجھ بڑھ رہا ہے، اس کو کم کرنے کی بتدریج کوشش کی جائے گی. اور اس کا سب سے بڑا پہلو وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر تیل کی قیمت یا ایندھن کی قیمت 4 روپے تھی اور پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 6 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو کم کریں گے تو لوگوں کے اوپر بوجھ تھوڑا سا کم آئے گا. دوسرا یہ کہ جو کارخانے ڈیزل پہ چل رہے تھے، یعنی 62%، 63% کے اوپر LNG کے کارخانے چلتے ہیں، یہ ان کی ایفیشنسی ہے. ان کو بند کر کے جب آپ 40% اور 38% اور 42% والے کارخانے چلائیں گے، اس وجہ سے کہ وہاں سے جو فیول خریدا جاتا ہے اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کیا تبصرہ کروں، وہ سب آپ کے سامنے. لیکن وہ جو بھی چیزیں ہو رہی تھیں جب ان کو روکا جائے گا اور سستا فیول وقت سے خریدا جائے گا اور وہ کارخانے چلائے جائیں گے جن کی ایفیشنسی یا کارکردگی 62% ہے، 40% یا 38% نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وقت ضرور لگے گا. یہ بالکل فوری طور پہ یہ قیمت کم نہیں ہو سکتی، لیکن انشاءاللہ بتدریج اس کی قیمت کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ پہلا سوال. دوسرے کا میں جو اگر آپ اجازت دیں، دیکھیے کوئی بھی شخص جو پبلک سروس میں آتا ہے، آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو خادم پنجاب کیوں کہتے تھے یا خادم اعلیٰ کیوں کہتے تھے، اور اب اپنے آپ کو خادم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ آسانی ہے تو آپ آسان وقت میں آ کے یو لک گڈ، اس وجہ سے کہ مشکل وقت میں آ کے کسی نہ کسی نے تو کام کرنا ہے نا. وقت مشکل ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ پھنس گئے، مگر پھنسنے کے لیے ہی تو سیاست میں آئے ہیں، اسی لیے تو آئے ہیں کہ خدمت کریں، اسی لیے تو آئے ہیں کہ مشکل چیزیں جو ہیں ان کا حل کریں. 2013 کے اندر جب 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اس سے پچھلی 2 حکومتیں لوڈ شیڈنگ نہیں ختم کر سکی تھی، تو اس وقت بھی تو آپ کہہ سکتے تھے آپ پھنس گئے ہیں. اور پھنس گئے تھے کہ لوگ چیخے مار رہے تھے، 18 گھنٹے گاؤں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، لوگ چیخے مار رہے تھے. لیکن جب جیسے آپ نے اپنے آپ کو مقرر کیا ہے صحافی کے طور پہ قلم اٹھا کے کہ میں سچائی کا ساتھ دوں گا، میں قلم اٹھاؤں گا اور میں لوگوں کو سچائی پہنچاؤں گا، مشکل کام ہے نا. آپ کے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، آپ کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، لیکن آپ نے تو قلم نہیں چھوڑا، تو ہم بھی خدمت نہیں چھوڑیں گے. سر صاحب کیا یہ سمجھ رہے کہ آپ کو بھلے آفیشل یہ نام سے اور آپ وزارت پاور ڈویژن کے قلمدار نہیں ہیں؟ نہیں جی، وزارت بالکل نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ٹیم جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب مقرر کریں گے کہ وہ کس کو اس کا موقع فراہم کرتے ہیں. اس وقت کیونکہ ہمارے ملک میں اس طرح کی ایمرجنسی چل رہی، تو روز وزیر اعظم صاحب خود جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ڈائریکٹلی ہی از میکنگ شور کہ عوامی مشکلات جو ہیں ان کا حل کیا جائے. اس سلسلے میں وہ جس کو بھی بلانا چاہتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں کسی میں کوئی کیپیبلٹی ہے، وہ بلاتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، انالیسس کرواتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی مدد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تمام مسائل حل کیے جائیں گے. لیکن وزیر وہ کس کو بناتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے، جو انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر فائنلائز کر لیا جائے گا. جی میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلی حکومت نے جو 5 روپے جو رعایت دی تھی بجلی صاحب وہ برقرار رہے گی یا اس کو بھی آپ ختم کرنے جا رہے ہیں؟ جی اس وقت میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا تو ایک پورا پلان ہوگا ہمارے پاس. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ صرف تیل کی مد کے اندر جو سبسڈی دی گئی تھی اس کی کل قیمت جو ہے وہ 600 ارب روپے تھی. اگر جون تک وہ جائے تو اس کی قیمت تقریباً 600 ارب ہے. مگر پوری وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے، پوری وفاقی حکومت چلانے کا بجٹ جو ہے وہ 500 ارب ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ایک سبسڈی دے کر گئے تھے اس کی قیمت ہے 600 ارب. اور اس سبسڈی کو نہ وہ بجٹ کر کے گئے، نہ وہ اپروو کر کے گئے، نہ ECC کا فیصلہ کروا کے گئے. اس وجہ سے انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا اور سیاسی فیصلے کے اندر انہوں نے پورا ملک جو ہے وہ جھونک دیا. لیکن اس وقت بالکل کوئی اس وقت ایلیمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، نہ سبسڈی واپس لینے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے،
اور نہ ابھی اس کو پلان کیا جا رہا ہے. جب پلان ہو جائے گا تو ہم فیصلہ کریں گے کب تک سبسڈی چلے گی اور کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے گا آنے والے وقت. ایک چیز بتا دیں, یہی بیوروکریسی پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے, کارکردگی کے حساب سے یہی بیوروکریسی اب آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے. دوسرا یہ بتا دیں, پھر والے کمپیئر کر رہے ہیں کوالیفکیشن کو آپ کے تعلیم منسٹر کی کوالیفکیشن کے ساتھ, ڈاکٹر ثانیہ نشتر, ڈاکٹر فیصل سلطان, ادھر قادر پٹیل اور شازیہ مری, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے نام؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. پہلے میں آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ سر پہلے یہ تھا کہ اسی بیوروکریسی کا, ہاں دیکھیں بیوروکریسی بڑی کلیئر ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پچھلی حکومت $4 یا $6 کی LNG نہیں خریدتی اور ہم اب $24 یا $27 کی خریدتے ہیں تو نیب آ کے ہمیں پکڑ لے گی. وہ نیب کو کون سمجھائے گا کہ وہ $4 اس وقت جب یہاں پہ کووڈ چل رہا تھا تو ایک وقت آیا تھا ہم کانٹریکٹ کر سکتے تھے, ایک اپرچونٹی ہمارے پاس آئی, اس وقت نہیں اویل کی, اب قیمت جو ہے وہ $26 یا $27 ہے. یہ بڑا مشکل ہے سمجھانا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارم اگر نہیں کی جائے گی تو لوگ ڈرتے رہیں گے, مگر اس کے باوجود بیوروکریسی کا کانفیڈنس اس حکومت میں زیادہ ہے. آپ کے سامنے میں نے آپ کو 5 کارگو گنا دیے ہیں اس کے فرنس آئل کے, اور 3 کارگو صرف مئی کے اندر, یعنی 4 کارگو ہیں, جون کا بھی ایک کا فیصلہ ہو چکا ہے, مگر 4 کارگو LNG کے خریدے گئے ہیں, اسی بیوروکریسی نے خریدے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح عوام کو کانفیڈنس ہے اسی طرح بیوروکریسی کا بھی کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے, اور تھوڑی سی ریفارمز کے بعد انشاءاللہ یہ ملک بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا. دوسرے آپ کا سوال جو ہے تو سیاسی, لیکن اور میں نے سمجھا کہ آپ نے شاید مذاق میں یہ بات کی, لیکن میں بھی مذاق میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ UCLA سے پڑھے ہوئے ہیں جو کہ امریکہ کی بہترین یونیورسٹی ہے. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے پڑھے ہوئے ہیں جو کہ ایک آئیوی لیگ اسکول ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ کنگز کالج سے پڑھی ہوئی ہیں لنڈن میں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس طرح کا کالج ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ واٹن اسکول سے, یونیورسٹی آف پینسلوینیا جو آئیوی لیگ اسکول ہے وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. ابھی میں نے بہت سے اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا, میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش نہیں کیا میں کہاں سے پڑھا ہوں, ہمارے دیگر, میں نے تو آپ کے سامنے 4-5 لوگ 6 لوگ رکھے ہیں. کوئی یہاں پہ پڑھا ہوا ہے؟ ہمارے پرانے جو وزیر تھے مریم اورنگزیب صاحب کی جگہ اگر میں کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ مریم اورنگزیب صاحب کہہ رہی ہیں 10 منٹ تک مزید بولتے رہے. جی وہ جس طرح ابھی میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کا آپ کو بتایا ہے, معیوب ہوگا نا اگر میں کمپیریزن کروں کسی بھی پرانے وزیر کے ساتھ کہ وہ کہاں کے پڑے ہوئے تھے. اسی طرح معیوب ہوگا اگر میں کمپیریزن کروں مفتاح اسماعیل صاحب کا کہ پرانے کسی وزیر کے ساتھ کہ وہ کہاں کے پڑے ہوئے تھے. اسی طرح معیوب ہوگا دیگر وزراء کا یا شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہ میں کمپیئر کروں پرانے. دیکھیے یہ کوئی تعلیمی مقابلہ تو نہیں ہے, یہ تو کارکردگی کا مقابلہ ہے. آپ 2013 سے لے کے 2018 کی کارکردگی دیکھ لیجئے, اس کے بعد 2018 سے لے کے آج تک کی کارکردگی دیکھ لیجئے, اور آنے والے وقت میں یہ آپ پہ مقرر ہے کہ آپ اسی طرح ہمارا بھی ذرا آپ ہمیں بھی اسی طرح کل سوال پوچھے کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی. ہم کوشش کر رہے ہیں جی, پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ کا مقدمہ, آپ کی مشکلات حل کریں گے اور آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کارگو گزشتہ حکومت نے تاخیر کی ہے. حماد نظر تو بار بار یہ بات کرتے رہے تھے, ڈینائی کرتے رہے تھے کہ ہم نے ٹائم پہ منگایا ہے کارگوز اور ہم نے گیس بھی ٹائم پہ منگوائی ہے. جو ہم پہ الزام آ رہے ہیں وہ بالکل مسترد کرتے تھے. اب کیا آپ کی پاپی کہتے جی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ 4500 میگا واٹ صرف ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں. یہ تو صرف ایک چیز ہے. میں آپ کو کئی محکموں میں جہاں پہ ایندھن استعمال ہوتا ہے باری باری بتا سکتا ہوں, اور یہ تو آپ کے سامنے پروگرام ہو چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو آفر ہوئی تھی $4 سے $6 کے اندر جب کووڈ آیا ہوا تھا LNG خریدنے کی, تو بھائی کیوں نہیں خریدی. اور تیسرا مقدمہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ 2 کارخانے لگائے تھے ہمارے ملک میں, تقریباً میرے خیال میں 2 بلین کیوبک فٹ گیس کی کمی تھی. جو ہمارے پاس گیس اویلیبل تھی اور جو اس کی ضرورت ہے اس میں کمی تھی. 1.2 بلین کیوبک فٹ کے 2 گیسیفیکیشن کے کارخانے شاہد خاقان عباسی صاحب نے لگائے.
آپ ذرا جا کے چیک کریں، یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا رونر ہوتے ہیں، ذرا چیک کریں کہ ان کی کتنی کیپیسٹی استعمال ہو رہی ہے۔ غلط بیانی کر رہے میں حماد صاحب میرے دوست ہیں، مہربان ہیں، میں اس طرح کسی پہ الزامات نہیں لگانا چاہتا، میں آپ کے سامنے فیکٹس پیش کر دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ تحقیق کر سکتے ہیں، آپ جا کے پتہ کر لیں کہ دونوں LNG کی ری گیسیفیکیشن کے جو کارخانے ہیں وہ اس وقت کتنی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، تقریباً 60% سے 65%، یعنی 40-45% ایک پورا چل رہا ہے اور ایک جو ہے وہ تقریباً کوارٹر چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہم نے بڑے جو قطر کے ساتھ منصوبے تھے گیس خریدنے کے معاہدے بھی کر لیے، ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ بھی بنا دیے، آگے پائپ لائن بھی بچھا دی، ایک پائپ لائن نئی بالکل بچھا دی، ایک پائپ لائن کو آگمنٹ کر دیا، اور ان سب کے باوجود آنے والی حکومت نے صرف گیس خریدنی تھی اور 3 سال میں وہ گیس نہیں خرید سکے، 4 سال میں۔ ڈاکٹر صاحب، شوکت کریم صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ جو پیسے ہم نے سبسڈی دی ہے یہ ہم نے صوبوں سے لیے ہیں، کوئی کٹ لگائے ہیں مختلف وزارتوں سے، اور یہ کر کے عوام کو ہم نے سبسڈی دی ہے، یہ بجٹ میں ہم نے پیسے نہیں رکھے۔ تو جی بجٹ میں نہیں رکھے تو کہاں سے کیا کی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کٹ لگا، مگر وہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کے پاس ضرور ایسا کیجئے، آپ کاغذ ان سے لے لیں، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، تو وہ کاغذ لے کے آپ ہمیں دے دیجئے۔ ECC کے پاس فیصلہ گیا اور ECC نے فیصلے کو یعنی وقت سے، جب ECC موجود تھی، حکومت موجود تھی اور یہ سبسڈی دے دی گئی تھی، تو اس کو اپروو کرنے کا جو فورم ہے وہ ECC ہے، اکنامک کمیٹی جو کابینہ کی ہوتی ہے، جس کو میرے خیال میں ترین صاحب ہی غالباً چیئر کرتے ہیں۔ مگر جب وہ ان کے پاس گئی تو انہوں نے سمری واپس بغیر وجہ کے ڈیفر کر دی کہ پھر آنے والے وقت میں کبھی اس کو سائن کریں گے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کائنڈلی لے آئیے، ہم حاضر ہیں۔ جی تو میرے وہ بھی بڑے اچھے جاننے والے، میں خود بھی ان سے فون کر کے پوچھ لوں گا، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ تھینک یو سر۔ جی ضرور جی، دے دیں تو بڑا اچھا آسانی ہو جائے گی نا ہمارے لیے، لیکن حکومت کے کاغذوں میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔